كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. سورۃ الفاتر کی ان آیات سابقہ میں اور دروس سابقہ میں جو ہم نے تلاوت کی ہے، اللہ نے پہلے تو مومنین کی صفات کا بیان فرمایا کہ مومنوں کی صفت یہ ہے کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نمازوں کو اس کے شروط، حدود، قیود، ارکان، اوقات کے مطابق ادا کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور اللہ نے جو ان کو رزق پہنچایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، چپکے سے بھی اور ظاہر بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ ایک ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں کبھی خسارہ نہ ہو، لیوفیہم اجورہم تاکہ اللہ ان کو پورا پورا اس کا بدلہ دے، ویزیدہم من فضلہ اور اپنے فضل سے اس سے بھی زیادہ دے، انہ غفور اللہ بخشنے والے ہیں اور بڑے قدردان ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ والذی اوحینا الیک من الکتاب، کہ میرے محبوب جو کتاب ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے یعنی قرآن، مصدقا لما بین یدیہ جو اس سے پہلے کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے، ان اللہ بعبادہ اللہ اپنے بندوں کو لخبیر بصیر جاننے والے دیکھنے والے ہیں۔ پھر اللہ نے حضور کی امت کی شان بیان کی کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس قرآن کا وارث بنا دیا اپنے بندوں کو جن کو ہم نے چن لیا تھا، لیکن ان بندوں کی تین قسمیں ہو گئیں، فمنہم ظالم لنفسہ جس نے اپنی جان پہ ظلم کیا، ومنہم مقتصد اور جو درمیانی چال میں رہا، ومنہم سابق بالخیرات اور جو بھلائی میں سب سے آگے بڑھ گیا اللہ کے حکم سے، ذالک هو الفضل الکبیر یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی عنایت ہے۔ تو ظالم لنفسہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہے، اعمال صالحہ بھی ہیں لیکن کبھی کبھی گناہ بھی ہو جاتا ہے، اور مقتصد کا معنی یہ ہے کہ وہ فرائض و واجبات تو ادا کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی ان سے محرمات یا مکروہات کا ارتکاب بھی ہو جاتا ہے، اور سابق بالخیرات وہ لوگ ہیں جو اپنے عقائد، فرائض، واجبات کو پورا ادا کرتے ہیں، مستحبات کو بھی ادا کرتے ہیں اور مکروہات سے بھی بچتے ہیں، وہ سب سے بڑی شان والے ہیں۔ اور یہ تینوں قسمیں جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں۔ پھر اللہ نے بیان فرمایا کہ جو مومن ہیں ان کا مقام قیامت میں کیا ہوگا، مآل کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا۔
تو فرمایا جنات عدن، اللہ نے ان کے ٹھہرنے کے لیے وہاں بڑی عظیم جنات عدن یعنی جنات اقامت، ایسے مقامات جو ان کے رہنے کے لیے اللہ نے تیار کیے ہیں اس میں داخل ہوں گے۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، پھر ان کو پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن، موتیوں کے کنگن، اور ان کا لباس جو ہے وہ ریشم کا ہوگا۔ یاد رکھیں کہ جنت کا معاملہ الگ ہے اور دنیا کا معاملہ الگ ہے۔ دنیا کے اندر حضور کی امت کے مردوں پہ سونا پہننا حرام ہے، اسی طرح ریشم کا کپڑا پہننا بھی حرام ہے۔ سونا چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، چاہے انگوٹھی کی شکل میں ہو یا چین کی شکل میں ہو یا قلم کی شکل میں ہو یا اینک کی شکل میں ہو یا گھر میں برتنوں کی شکل میں ہو، ہر لحاظ سے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مردوں پہ سونے کا استعمال جو ہے وہ حرام ہے۔ البتہ عورتوں کے لیے سونا بھی جائز ہے اور ریشم بھی جائز ہے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اچھا بعض آیات میں آتا ہے کہ قیامت میں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور بعض آیات میں آیا ہے کہ چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور بعض آیات میں آیا ہے کہ ان کو موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ تو یہ تینوں آیات جو ہیں ان میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ کیا معنی؟ کبھی یہ پہنائے جائیں گے، کبھی یہ پہنائے جائیں گے، کبھی یہ پہنائے جائیں گے۔ یا یہ ہے کہ ہر مومن کے ہاتھ میں سونے کا کنگن بھی ہوگا، چاندی کا بھی ہوگا اور موتیوں کا بھی ہوگا، اور لباس اس کا ریشم سے ہوگا۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، اور وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم سے غم اور ہم اور پریشانیوں کو دور کر دیا۔ ان ربنا لغفور شکور، ہمارا رب جو ہے بہت بخشنے والا ہے اور قدردان۔ الذی احلنا دار المقامت من فضلہ، کہ جس نے اپنے فضل سے ہمیں جنت جیسے مقام پہ ٹھہرایا۔ لا یمسنا فیہا نصب، اس میں ہمیں کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچتی، ولا یمسنا فیہا لغوب، اور کسی قسم کی تکان بھی نہیں ہوتی، کیونکہ جنت میں داخل ہونے کے بعد لا نصب ولا وصب، نہ تکلیف ہوگی، نہ تاب ہوگی، نہ کمزوری ہوگی، نہ بیماری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کو عین جوان بنا کے جنت میں داخل فرمائیں گے اور اس کو اپنی نعمتیں عطا فرمائیں گے، اور دائمی زندگی، حیات دائمی، قوت دائمی، اور ہر قسم کی نعمتیں۔ اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ قیامت میں اللہ اپنے بندوں کو اپنا دیدار بھی کروائیں گے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے جس کا کوئی نعمت بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب اللہ نے اس کے بعد ذکر کیا تھا ان لوگوں کا جو کافر ہیں۔ والذین کفروا لہم نار جہنم، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر پہ مر گئے، یہ یاد رکھا کریں۔ اگر کوئی کافر آج کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو گئے، اگر کوئی مشرک آج کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو گئے۔ منع یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کفر پہ مر گئے، جو شرک پہ مر گئے، جو بت پرستی پہ مر گئے۔ والذین کفروا لہم نار جہنم، ان کے لیے ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے، اور وہاں ان کا یہ حال ہوگا کہ نہ تو ان پہ موت آئے گی کہ مر جائیں، اور نہ ان پر عذاب سے کوئی تخفیف کی جائے گی۔ کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں ہر ناشکرے کو جو اللہ سے بغاوت کرتا ہے، اللہ کو کفر کرتا ہے، اللہ کی قدرتوں کا انکار کرتا ہے، اللہ کے انبیاء اور رسولوں کا انکار کرتا ہے، تو پھر اس کو اسی قسم کی سزا ملتی ہے۔ اب اللہ بیان فرماتے ہیں کہ دوزخیوں کا حال کیا ہوگا۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، اور وہ جہنم میں چیختے ہوں گے، وہ جہنم میں فریادیں کرتے ہوں گے، ربنا اخرجنا، مولا ہمیں ایک دفعہ جہنم سے نکال دے اور دنیا میں بھیج دے، نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، وہاں جا کے ہم اچھے عمل کریں گے، وہ عمل نہیں کریں گے جو ہم پہلے کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کو کہا جائے گا اولم نعمرکم، کیا ہم نے تم لوگوں کو لمبی زندگی نہیں دی تھی؟ ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ جس میں نصیحت پکڑنے والا نصیحت پکڑ لیتا ہے۔ ہم نے تمہیں 60 سال 70 سال کی زندگی دی، تو اتنے عرصے میں اگر تم کو نصیحت نہیں آئی تو اب تمہیں کیا نصیحت آئے گی؟ اصل میں جمعہ کا دن ہے اور ساتھی بیچارے باہر سے بھی آتے ہیں، تو ہمت کر کے کوشش کر کے، تو اس لیے معاف کیجئے گا بہرحال، اور دعا بھی کیجئے گا۔ اتنا شدید نزلہ ہوا ہے
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرماتے ہیں کہ اولم نعمرکم ما یذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تم لوگوں کو ایک زندگی لمبی نہیں دی تھی جس میں اگر چاہتے تم نصیحت پکڑ لیتے؟ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ہم نے ڈرانے والا بھیجا۔ کیا مانا؟ پیغمبر آئے، پیغمبروں کے بعد ان کے وارث علماء آئے، انہوں نے آ کے تمہیں شرک سے اور کفر سے اور جہنم سے ڈرایا، لیکن تم لوگوں نے ان کی بات نہ مانی۔ فذوقوا، اب چکھو جہنم کا عذاب۔ فما للظالمین من نصیر، اب کافروں کے لیے مشرکوں کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، نہ ان کی شفاعت ہوگی نہ ان کے لیے کوئی مدد ہوگی۔ یاد رکھیں کہ جو لوگ کفر و شرک پہ مر گئے ان کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہوگی۔ ما لہم من صدیق ولا حمیم، نہ ان کے کوئی دوست کام آئے گا نہ ان کے کوئی غمخوار کام آئے گا۔ فما تنفعہم شفاعت الشافعین، نہ ان کو کوئی سفارش نفع پہنچائے گی۔ شفاعت برحق ہے لیکن ایمان والوں کے لیے ہوگی، یاد رکھو۔ انبیاء بھی شفاعت فرمائیں گے، علماء بھی شفاعت فرمائیں گے، اللہ کے اولیاء بھی شفاعت فرمائیں گے، حافظ قرآن بھی شفاعت فرمائیں گے، اللہ کے قرآن کی صورتیں بھی شفاعت فرمائیں گی، لیکن ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، جو کفر پہ مر گئے، ان کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہوگی، ان کے لیے کسی قسم کی کوئی مدد نہیں ہوگی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں علم غیب کے بارے میں، کیوں اس کی وجہ سمجھیں گے۔ جب اللہ جنت میں جانے والوں کو انعام دیں گے اور کافروں کو سزا دیں گے، تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنے ایمان والے ماشاءاللہ جن کا عدد اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، دیکھو نا، اب بھی 1 ارب 36 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن اگر حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر اب تک شمار کریں تو کتنے ہوں گے؟ تو جب اتنی زیادہ تعداد ہو تو ان کو ہر نعمت کا پہنچانا، معقولات میں، مطعومات میں، لباس میں، کھانے میں، پینے میں، حور عین میں، غلمان میں، ہر قسم کی نعمتوں سے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی رہ جائے۔ دیکھو نا، آپ مہمان، آپ شادی کرتے ہیں کسی بچے کی، اگر پیسے والے لوگ ہیں تو ان کی شادی میں 4-4 5-5 ہزار آدمی کو بھی دعوت ہوتی، لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 100 آدمی کھانے سے رہ جاتا ہے، 200 آدمی کا۔ اچھا، کسی کو ایک ڈش ملتی ہے دوسری نہیں ملتی، کسی کو ایک پانی کی بوتل ملتی ہے دوسری نہیں ملتی، کسی کو میٹھا ملتا ہے کسی کو نہیں ملتا ہے، کہ بھائی اتنے مہمان ہیں یار معاف کیجئے گا، غلطی ہو جاتی ہے آگے۔ لیکن اتنی مخلوق کو انعام دینا، اللہ نے فرمایا تم تو مخلوق ہو نا، میں تو خالق ہوں، میں تو عالم الغیب ہوں، میرے آگے تو کوئی چیز چھپی ہوئی ہے نہیں، مجھ سے کون چھپے؟ میں تو ذرے ذرے کو جاننے والا ہوں۔ اسی طرح دیکھیں کہ اگر مجرم مثلا 2000 مجرم ہے، 10,000 مجرم ہے، سب کو سزا دینا کوئی آسان تو نہیں ہوتا، کوئی بھاگ گیا، کوئی چھپ گیا تو پتہ نہیں کتنے کافر ہیں، کتنے مشرک ہیں، پھر جنوں میں ہیں انسان۔ اللہ نے فرمایا نہیں، میں علم کامل کا مالک ہوں، میں تو تمہارے دلوں کے بھید بھی جانتا ہوں، مجھ سے کون چھپے گا؟ جس کو میں نے انعام دینا ہے ان کو انعام پورا پورا ملے گا، اور جس کو میں نے سزا دینی ہے ان کو سزا بھی پوری پوری ملے گی۔ اس لیے فرماتے ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالی آسمانوں اور زمینوں کی چھپی چیزوں کو جاننے والے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں کے بھید بھی جاننے والے ہیں، یعنی وہ باتیں جو ابھی تیرے دل میں ہیں، زبان پہ بھی نہیں آئیں، وہ بھی اللہ جانتے ہیں۔ یاد رکھو کہ بعض لوگ، اللہ معاف فرمائے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے دھوکہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے آگے تو کوئی چیز غائب ہے نہیں، تو پھر وہ غیب کے علم کا کیا معنی؟ وہ کہتے ہیں ہر چیز اللہ کے آگے سامنے ہے، لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء،
آسمان و زمین میں اس پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ تو جب کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں تو پھر عالم الغیب کیسے ہوا؟ وہ کہتے ہیں عالم الغیب تو انبیاء ہوتے ہیں، عالم الغیب تو اولیاء ہوتے ہیں کہ جن پہ چیزیں چھپی ہوتی ہیں لیکن پھر ان کو علم حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہ گمراہی ہے، یہ اللہ کے قرآن کا انکار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی تحریف ہے۔ اللہ نے خود فرمایا عالم الغیب والشہادہ، وہی ذات ہے جو چھپی اور ظاہر کو جاننے والا۔ اور کہیں فرماتے ہیں قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، میرے مدنی محبوب اعلان فرما دو کہ کوئی آسمان و زمین میں غیب جاننے والا نہیں مگر اللہ۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا خمس لا يعلمهن الا اللہ، فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اللہ نے کسی پیغمبر کو، کسی نبی، کسی ولی، کسی ملک، کسی فرشتے کو بھی علم نہیں دیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت کی ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کی تعیین کا وقت جو ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ آپ نے پھر یہ آیت تلاوت کی۔ یاد رکھو غیب کا معنی کیا ہوتا ہے، جیسے یہاں آیا ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، اللہ جاننے والے ہیں آسمان اور زمین میں چھپی چیزوں کو۔ کیا معنی؟ یعنی جو چیزیں تم سے غائب ہیں وہ ان کو بھی جاننے والا ہے۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ اللہ سے غائب ہے، معنی یہ ہوتا ہے جو چیزیں تم نہیں جانتے، اگر کوئی چیز پتھر کے نیچے ہے تم نہیں جانتے مگر اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک پتھر کو توڑا، اتفاق سے وہ پتھر جب ٹوٹا تو اس کے اندر ایک کیڑا تھا، اور کیڑے کے منہ کے اندر جو تھا روزی تھی، کیڑے کے منہ کے اندر غذا تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے کہا سبحان الذی لا یخفی علیہ، پاک ہے تیری ذات مولا جس سے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اب پتھر کے درمیان میں اس کیڑے کو روزی پہنچانے والا کون ہے؟ دریاؤں کے اندر مچھلیوں کو غذا دینے والا کون ہے؟ جنگلوں کے اندر، پہاڑوں کے اندر، غاروں کے اندر، کفار کے اندر، جہاں دنیا کی نظریں نہ پہنچ سکیں لیکن اللہ کے آگے کوئی چیز چھپی نہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے جو چیز تم نے اپنے دل میں چھپائی ہے انہ علیم بذات الصدور، وہ تیرے دلوں کے بھید بھی جاننے والا ہے، اس کا بھی اس کو علم ہے۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں یاد رکھو ایک چیز ہے جو بندہ ظاہر کر دیتا ہے، میں نماز عشاء کی پڑھوں گا، ظاہر ہو گیا۔ ایک ہے دل میں خیال ہے کہ میں طواف کروں گا، اور ایک یہ ہے کہ ابھی کوئی خیال بھی نہیں آیا۔ وہ تو اتنا بڑا عالم ہے، جو تم نے ظاہر کیا اس کو بھی جانتا ہے، جو تم نے دل میں کہا اس کو بھی جانتا ہے، اور جس کا ابھی تمہیں خیال نہیں آیا کل کرو گے اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ اس کے آگے بھی وہ چیز چھپی ہوئی نہیں ہے کہ میرے بندے نے کل کیا کرنا ہے اور آج کیا کرنا ہے۔ اسی لیے تو وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی بندہ نہیں جانتا کہ میں کل کیا کروں گا، لیکن اللہ جانتا ہے کہ تم کل کیا کرو گے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی بندہ نہیں جانتا کہ مجھے کس جگہ پہ موت آنی ہے۔ ابھی دیکھیں ہمارے ساتھی تھے بیچارے غلام رسول شاہ صاحب، بڑا اللہ والا آدمی تھا، ساری زندگی اس کی صف اول میں گزری، ساری زندگی کم از کم 20 سال سے تو میں بھی دیکھ رہا تھا، ہمیشہ ہر نماز صف اول میں۔ اللہ کی شان ہے، موت اپنے ملک پاکستان میں ہے، اب یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہے جہاں چاہے، اور اللہ جہاں آنی ہے وہ جگہ بھی اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وما تدری نفس
بأي أرض تموت. کتنے لوگ ہیں عمرے پہ آنے والے، حج پہ آنے والے، ان کے ارادے ہوتے ہیں عمرے کے بعد میں آؤں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، لیکن موت مکے آ جاتی ہے، مدینے آ جاتی ہے، پتہ ہی نہیں. تو اس لیے فرماتے ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور هو الذی جعلکم خلائف فی الارض. یاد رکھو خلائف جمع ہے خلیفہ کی. خلیفے کا معنی بعد میں آنے والا. جیسے یاد رکھیں کہ دن رات کو اللہ نے خلیفہ بنا دیا. کیا معنی؟ اب رات ہے، اس کے بعد کیا آئے گا؟ دن آئے گا. تو دن رات کا خلیفہ، رات دن کی خلیفہ. اس لیے فرماتے ہیں هو الذی جعل لکم جعل اللیل والنہار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ بھائی سیدنا محمد مصطفیٰ آقا مدنی کا خلیفہ تو صرف ابو بکر ہے. ویسے تو ہمارا ایمان ہے سب خلفاء ہیں، خلفاء راشدین ہیں. اس لیے جب آپ خلافت پہ بیٹھے اور لوگوں نے خلیفہ لکھا تو فرمایا مجھے خلیفہ نہ لکھو. انہوں نے کہا حضرت آپ خلیفہ تو ہیں. انہوں نے کہا بھی نہیں مجھے خلیفہ، بس خلیفہ ابو بکر تھا، میں تو ابو بکر کا خلیفہ ہوں. حضور کے بعد آنے والا کون ہے؟ وہ ابو بکر ہے. تو خلیفہ رسول اللہ تو صرف ابو بکر ہے. عمر خلیفہ ابو بکر کا ہے، عثمان خلیفہ عمر کا ہے، علی خلیفہ عثمان کا ہے. من وجہ سب حضور کے خلیفہ ہیں. لیکن اصل خلافت جس کو کہتے ہیں بلا فصل خلیفہ اول کا جو مقام ہے وہ صرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتا ہے. کہ حضور کے بعد آنے والا کون ہے؟ صرف ابو بکر. اس لیے حضرت عمر نے حکم دیا کہ مجھے لکھو امیر المؤمنین. اگر مجھے خلیفہ لکھو گے تو پھر لکھنا پڑے گا خلیفہ رسول اللہ. میرے بعد جو آئے گا اس کو لکھو گے خلیفہ رسول اللہ. بس امیر المؤمنین لکھو، یہ کافی ہے. اصل خلیفہ وہ ہے جو فوراً بعد آئے، جیسے رات اور دن ایک دوسرے کے خلیفہ ہیں. والذی جعل اللیل والنہار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. یہاں اللہ فرماتے ہیں هو الذی جعلکم فی الارض خلائف. یاد رکھو اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے اللہ نے فرمایا ہم نے تم کو زمین میں ایک دوسرے کا خلیفہ بنایا. کیا معنی؟ باپ مر گیا، بیٹا آ گیا، خلیفہ بن گیا. پھر وہ مر گیا، اس کا بیٹا آ گیا، وہ خلیفہ بن گیا. پھر اس کے بعد اس کا بیٹا، تو ایک دوسرے کے خلیفہ بن رہے. اسی کو کہتے ہیں خلیفہ. اور بعد نے فرمایا هو الذی جعلکم خلائف فی الارض. کیا مانا؟ جب پہلی امتیں ختم ہو گئیں، موسیٰ علیہ السلام کی امت، اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام کی امت، اب ان کے بعد کس کی باری آئی؟ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم تسلیما. جیسے اللہ نے حضرت آدم کے بارے میں فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ نے فرمایا فرشتوں سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. اچھا یاد رکھو بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آدم اللہ کا خلیفہ ہے. یہ کہنا غلط ہے. یاد خلیفہ کون ہوتا ہے؟ جو بعد میں، یعنی اللہ چلا گیا پھر آیا وہ تو خلیفہ کیسے خلیفہ بن گیا؟ اللہ تو موجود ہے، اللہ تو دائم ہے، باقی اس کا خلیفہ کیا مانا؟ اللہ تو ہر کسی کا خلیفہ ہے. جیسے حضور پاک نے دعا فرمائی اللہم انت الصاحب بالسفر والخلیفۃ فی الاہل.
یا اللہ سفر میں بھی آپ ہماری مدد کرنے والے ہیں اور ہمارے گھر والوں میں بھی آپ حفاظت فرمانے والے. تو اللہ کا خلیفہ کوئی نہیں ہوتا, یاد رکھو. یہ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ آدم علیہ السلام اللہ کا خلیفہ, اللہ کا خلیفہ, اللہ کا. یہ تو غلط بات ہے. کیا مطلب؟ اللہ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو کسی کے جانے کے بعد آئے. تو اللہ تو موجود ہے, اللہ تو گیا نہیں, تو خلیفہ کیسے بن گیا؟ من یہ ہے اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. مانا یہ تھا کہ حضرت آدم کو اب ہم بھیجنا چاہتے ہیں ان سے پہلے جو قوم بھیجی تھی ان کا خلیفہ بنا کر, یعنی ان کے بعد جانے والا. اللہ نے پہلے آدم علیہ السلام سے پہلے جن آباد تھے, جن دنیا میں آباد تھے, لیکن جب انہوں نے فساد کیا اللہ نے حکم دیا ملائکہ کو ان کو مار مار کے گرفتار کر کے قید کر دو جزیروں کے اندر. پھر اللہ نے آدم کو خلیفہ بنا کے بھیجا. تو خلیفہ مانا ہوتا ہے بعد میں آنے والا. تو اس لیے فرمایا هو الذی جعلکم خلائف فی الارض. ہم نے آپ لوگوں کو ایک دوسرے کا خلیفہ بنایا, یا آپ سے جو پہلی امتیں ہیں ہم نے اس کا خلیفہ بنایا. اب اللہ فرماتے ہیں فمن کفر فعلیہ کفرہ. کیا جس نے کفر کیا, جس نے اللہ کی تکذیب کی, انکار کیا, اللہ کے ساتھ شرک کیا, اللہ کی نعمتوں کی ناقدری, فعلیہ کفرہ, اس کے کفر کا وبال بھی اسی پہ ہوگا. اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. اگر ساری دنیا کافر ہو جائے اللہ کا نقصان نہیں, اگر ساری دنیا مومن بن جائے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اللہ نے فرمایا لوگو تم محتاج ہو, تم بھکاری ہو, تم مانگنے والے, تم واللہ الغنی الحمید. اللہ تو غنی ہے, اس کو کسی کی ضرورت نہیں اور تمام محامد کا سزاوار ہے. ان یشاء یذھبکم ویأت بخلق جدید. اگر اللہ چاہے تو تمہیں مٹا دے, تمہیں فنا کر دے, تمہیں لے جائے اور تمہارے بدلے ایک نئی قوم پیدا کر دے. وما ذلک علی اللہ بعزیز. اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ایک مخلوق کو ختم فرما دے, اس کے بدلے میں دوسری مخلوق پیدا کر دے. جیسے اللہ فرماتے ہیں یشاء یستبدل قوما غیرکم. اگر تم نے نافرمانی کی, اگر تم نے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے دین کو چھوڑ دیا, اگر تم کفر و شرک پہ جم گئے, اللہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ تمہیں مٹا کے یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. تمہارے بجائے نئی قوم پیدا کر دے, پھر تمہارا نشان بھی نہ ملے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا فمن کفر فعلیہ کفرہ. جس نے کفر کیا, جس نے شرک کیا, جس نے غیر اللہ کو پکارا, جس نے غیروں کو حاجت روا مشکل کشا سمجھا, جس نے اللہ کو چھوڑ کے غیروں کے سجدے کیے, جس نے اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی منتیں مانی, نظریں چڑھائی, اللہ فرماتے اس کا وبال اسی پہ ہوگا, وہ میرا تو کوئی نقصان نہیں کر سکتے. اس لیے دوسرے مقام پہ فرماتے فمن شاء منکم فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اللہ فرماتے ہیں تم میں سے جو چاہے ایمان لائے اس کا اپنا بھلا ہے, جو چاہے کفر کرے مجھے کوئی نقصان نہیں. انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بہم. ہم نے کفار کے لیے, ہم نے ظالموں کے لیے, ہم نے مشرکوں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے, اس میں ہم پوری پوری سزا دیں گے, اور پھر کوئی تمہیں چھڑا بھی نہیں سکے گا, کوئی تیرا بدلہ بھی نہیں دے سکے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. قیامت والے دن کوئی ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا.
لا يهمل منه شيء ولو كان ذا قربا. اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن اگر کوئی ایک دوسرے کو پکارے گا میری مدد کرو، مجھے اس مہربانی کر کے میرے گناہ اٹھا لو یا مجھے نیکی دے دو، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. یاد رکھو کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. کیا مانا؟ یعنی مومن کافر کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور کافر مومن کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. کیا مطلب؟ ابو جہل کے کفر کا حضرت اکرمہ کو نقصان نہیں ہوگا. اسی طرح اگر حضرت خالد ہیں، ان کا باپ ولید جو ہے وہ کافر ہے، اس کے کفر کا نقصان حضرت خالد کو ہو یہ نہیں ہوگا. البتہ مومن تو مومن کا بوجھ اٹھائے گا، وہ تو شفاعت کرے گا. مومن مومن کی شفاعت بھی کریں گے اور مومن مومن کے کام بھی آئیں گے. حافظ قرآن بھی شفاعت کریں گے، انبیاء بھی شفاعت کریں گے، اور سب سے بڑی شفاعت کرنے والے کون ہوں گے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دعا بھی کر لیں اللہ ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے، اللہ حضور کی محبت نصیب فرمائے، اللہ پاک حضور کی اطاعت. محبت کا کوئی کروڑواں حصہ اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے. تو اس لیے سمجھیے مانا نہیں مسلمان تو مسلمان کے کام آئے گا. بعضهم اولیاء و بعض، یعنی ایک دوسرے مثلا باپ کافر ہے اس کا بوجھ بیٹے پہ رکھ دیں، یہ نہیں ہوگا. اچھا بیٹا کافر ہے، حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر ہے، اب بیٹے کا بوجھ باپ پہ رکھ دیں، یہ نہیں ہوگا. اچھا بیوی مومنہ ہے، بیوی آسیہ، اور زوج جو ہے وہ فرعون ہے، تو اب بیوی پر فرعون کا کوئی اثر ہوگا؟ یہ نہیں ہوگا. یہ مانا ہوتا، یہ نہیں ہوتا کہ مومن کا تو فائدہ ہوگا، اولاد کو باپ کا فائدہ ہوگا، باپ کو اولاد کا فائدہ ہوگا. کہ حتیٰ کہ یعنی حدیث میں آتا ہے کہ والدین حیران ہوں گے کہ یا اللہ آج جو آپ نے یہ انعام ہمیں دیے ہیں یہ کس نیکی کا صلہ ہے؟ ہم تو مر گئے. تو اللہ فرمائیں گے تمہاری اولاد جو تمہارے لیے کر رہی ہے نا، یہ اس کا انعام تمہیں مل رہا. تو والدین کے لیے جب اس کی اولاد دعائیں مانگتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، طواف کرتی ہے، عمرہ کرتی ہے، حج کرتی ہے، ان کو فائدہ ہوتا ہے. یہ تھوڑا ہی کہ ان کا فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے فرماتے ہیں فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ، اب جو کفر کرے اس کا وبال بھی اسی پہ ہوگا. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز تمہیں عطا کر دی ہے. هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مذکورا. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تجھ پہ ایک وقت ایسا گزرا تیرا نام و نشان بھی نہیں تھا، تیرا وجود بھی نہیں تھا، خیال بھی نہیں تھا کہ فلاں مرد عورت کی شادی ہوگی اور یہ بچہ پیدا ہوگا. کس کے خیال میں تھا؟ تیرے تو خیال میں بھی نہیں تھا، تیرے تو وجود ہی نہیں تھا. لیکن ہم نے پھر تمہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں پھر انسان بنایا اور ہم نے تمہیں سمیعا بصیرا، ہم نے تمہیں سننے والا دیکھنے والا بنایا تاکہ تو فیصلہ کر سکے حق کیا ہے باطل کیا ہے. انا ہدیناہ السبیل، اور ہم نے راستہ واضح کر دیا کہ یہ حرم کا راستہ ہے، یہ میکدے کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ اصحاب المیمنہ کا راستہ ہے، یہ اصحاب المشأمہ کا راستہ ہے، یہ صراط المستقیم ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اور یہ مغضوب علیہم کا راستہ ہے، یہ ضالین کا راستہ. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے راستہ تمہیں واضح کر دیا،
اب چاہے کوئی شکر کرنے والا مومن بن گیا، کوئی کفر کرنے والا بن گیا، لیکن کفر کرو گے تو سزا بھی تمہیں ملے گی۔ اس لیے فرماتے ہیں وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عند ربهم الا مقتا، اور نہیں بڑھائے گا تیرا کفر تیرے رب کے نزدیک مگر ناراضگی۔ ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا، اور نہیں زیادہ کرے گا تیرا کفر مگر گھاٹا ہی گھاٹا، جتنا کفر بڑھتا جائے گا گھاٹا بڑھتا جائے گا۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم ان کو کہیں گے قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، اللہ فرمائیں گے ظالموں، اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے سوا جن کو تم نے الہ بنایا، جن کو تم نے مشکل کشا حاجت روا بنایا، جن کے تم نعرے لگاتے تھے، جن کو تم اپنا غوث اعظم مانتے تھے، جن کو تم ہر مقام پہ یا علی مدد کے نعرے لگاتے تھے، جن کو تم پکارتے تھے شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ، یا معین الدین اجمیری، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، اور تم حضرت عیسیٰ کو خدا بناتے تھے، خدا کا بیٹا بناتے تھے، حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بناتے تھے، آج بلاؤ ان کو، کہاں ہے وہ تمہیں چھڑوائیں؟ قل ارأیتم، کیا تم خبر دو، اشرکاءکم، شرکاءکم، جن کو تم نے میرا شریک بنا رکھا تھا، ہر چیز میں میرا شریک، میرے گھر کا طواف، پیر کی قبر کا طواف، میرے حج کی بکری مینا میں، پیر کی بکری قبر پہ، اور میرے نام کی نظر اور نیاز، اسی طرح پیر کے نام کی نظر، اور ہر چیز میں تم نے شریک بنایا میرا۔ قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے تھے، جن کے تم نعرے لگاتے تھے، جن کو تم داتا اور مشکل کشا اور غوث اعظم سمجھتے تھے، یاد رکھو غوث کوئی نہیں مگر اللہ، یا غیاث المستغیثین اغثنا، یا غیاث اغثنا، یا غیاث اغثنا، اللہم اغثنا علیک توکلنا، یہ اللہ کا نام ہے، اللہ کی صفت ہے، کوئی بندہ غوث نہیں ہو سکتا، یاد رکھو کوئی بندہ حاجت روا نہیں ہو سکتا، کوئی بندہ مولا نہیں ہو سکتا۔ یہ جو جھوٹی روایتیں پیش کرتے ہیں من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، یہ روایت ہی من گھڑت ہے۔ اور دوسرا لفظ مولا کا معنی دوست بھی ہے، لفظ مولا کا معنی ساتھی بھی ہے، لفظ مولا کا معنی ناصر بھی ہے، لفظ مولا کا معنی غلام بھی ہے، لفظ مولا کا معنی سردار بھی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مولا القوم منہم، جو قوم کا غلام ہے وہ بھی قوم میں سے شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا انا مولا لمن لا مولا لہ، کوئی کسی کی مدد کرنے والا، قرض ادا کرنے والا نہ ہو تو میں محمد مصطفیٰ اس کی مدد کروں گا۔ اور اس سے فرماتی ہیں اللہ توکلنا هو مولانا انت مولانا، یا اس معنی میں کوئی اللہ کے سوا مولا نہیں ہو سکتا۔ تدعون من دون اللہ، اللہ فرمائیں گے اچھا دکھاؤ، ارونی ماذا خلقوا من الارض، یہ جو تمہارے مشکل کشا ہے، یہ جو تمہارے حاجت روا ہیں، یہ جن سے تم مدد مانگتے ہو، ان کے بارے میں ذرا مجھے بتاؤ، انہوں نے بھی کوئی زمین بنائی، کوئی ٹکڑا بنایا، کوئی شہر پیدا کیا ہے؟ میں نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، تو جن کو تم نے مشکل کشا بنایا ہوا انہوں نے بھی کچھ بنایا ہے؟ اچھا خدا کی شان یہ ہے کہ جب آدمی شرک کرتا ہے نا اللہ عقل چھین لیتا ہے، یاد رکھو، اور دعا کرو کہ اللہ شرک سے بچائے، اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو شرک سے بچائے، اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو صحیح معنی میں عقیدہ توحید نصیب فرمائے۔ دیکھو اللہ ایسے ناراض ہوتے ہیں، اچھا ایک طرف تو ہمارا عقیدہ یہ ہو کہ حضرت علی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، مولا ہے، اور
ہر کسی کی مدد کے لیے 24 گھنٹے تیار ہیں. یعنی اگر ہمارے پہلوان کہیں لڑ رہے ہوں تو وہ بھی حضرت علی کو بلاتے ہیں. اچھا، ہارنے والا بھی ان کو بلاتا ہے، جیتنے والا بھی انہیں کو بلاتا ہے. اب دیکھو اللہ کی شان دیکھو، ایک طرف کہتے ہو کہ مشکل کشا حاجت روا ہے، دوسری طرف کہتے ہو کہ جناب ان کی خلافت ابو بکر عمر عثمان نے چھین لی. اچھا، مشکل کشا ہے، اپنی خلافت کی حفاظت بھی نہیں کر سکا. یعنی دیکھو اللہ کی ناراضگی دیکھو، عقیدہ دیکھو. اور اچھا ادھر کہتے ہیں مشکل کشا ہے، ہم پکاریں گے تو حضرت علی کی اپنی اولاد قرب و بلا میں شہید ہو جاتی ہے، ان کی مدد نہیں کرتے. کوئی ایک بات کرو نا. جیسے ہمارے لوگ ادھر کہتے ہیں حضور محمد مصطفیٰ نور ہیں، اور نور بھی اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، اور ادھر میلاد بھی مناتے ہیں. بھئی اگر پیدا ہوئے ہیں تو پھر اللہ کے نور کا ٹکڑا کیسے ہوئے؟ اور اگر اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے تو پھر 12 کو میلاد منانا تو چھوڑ دو. ایک بات تو مانو نا بھئی، اگر وہ اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، اللہ کا نور کب پیدا ہوا؟ 12 ربیع الاول کو، پہلے نہیں تھا. اچھا، نور کے کتنے ٹکڑے کیے تم نے خدا کے؟ اور جو خدا ٹکڑے ہو جاتا ہو وہ بھی خدا ہوتا ہے؟ جو خدا اپنے نور کے ٹکڑے کر بیٹھے، کوئی کہاں گرا، کوئی کہاں گرا، کوئی ہند میں، کوئی شام میں، کوئی مکے میں. تو اس لیے جب آدمی شرک کرتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ عقل چھین لیتے ہیں. ایک طرف بات کرے گا، دوسری طرف اسی کی نفی کرے گا. ایک طرف ایک بات کا دعویٰ کرے گا، دوسری جگہ اسی کی نفی کرے گا. اچھا، یہ بھی کہے گا کہ جناب ہم مزاروں پہ جاتے ہیں، اولیاء سے مانگتے ہیں اور ہماری مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، اور پھر غلاف بھی خود ڈالتے ہیں. بھی جو اپنا غلاف ہی نہیں بدل سکتے، تمہاری مشکلیں کیا ڈالیں گے؟ بھائی کوئی ایک بات تو کرو نا. دو میں ایک مانو. غلاف تم ڈالتے ہو، قبروں پہ غسل تم دیتے ہو، دروازے تم لگاتے ہو، قبر تم کھودتے ہو، بزرگوں کو دفن تم کرتے ہو، مٹی تم ڈالتے ہو، اس کے بعد وہ مشکل کشا ہو جاتے ہیں. کوئی عقل کرو، ایک بات کرو. دو باتیں نہ کرو کہ جی رات بھی ہے اور شاید دن بھی ہے. رات ہے تو پھر دن نہیں ہوگا، دن ہے تو پھر رات نہیں ہوگی. شرک ہے تو توحید نہیں ہوگی. یاد رکھو، ساری زندگی کلمہ پڑھو، ایک دفعہ قبر پہ سجدہ کر لو، ختم ہو گئی توحید. ساری زندگی لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاؤ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر، ایک دفعہ غیر اللہ کو پکار بیٹھے تو ساری توحید ختم. اس لیے خدا کہتا ہے بلاؤ جن کو تم دنیا میں بلاتے تھے، پکارتے تھے، بلاؤ، لے آؤ. کون سا ٹکڑا زمین کا ان نے پیدا کیا؟ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات. چلو انہوں نے اکیلا نہ بنایا ہو، آسمان میں کوئی ساجے داری ہو، کوئی ٹکڑا ان کا بھی ہو، تو کوئی دلیل لاؤ نا، عقلی دلیل کہ انہوں نے زمین بنائی، آسمان بنایا، کچھ پیدا کیا. وہ تو مکھی پیدا کرنے پہ بھی قادر نہیں. اچھا، ایک دلیل ہوتی ہے علم کی. اما آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ. یا ان کو ہم نے کوئی کتاب دی ہے، الگ چھپا کے رکھی ہوئی ہے انہوں نے، اس کے اندر سے ان کو دلیل ملتی ہے، تو وہ کتاب لے آؤ. بھی دلیل یا عقلی ہوگی یا نقلی ہوگی. تمہارے پاس نہ عقلی ہے نہ نقلی ہے، پھر شرک کیسے کر رہے ہو؟ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا. اللہ نے فرمایا میرے نبی اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم، یہ کافر ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو کہتے ہیں فکر نہ کرو، ہاؤلاء شفاعونا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، اور فکر نہ کرو، 11ویں کا دودھ تقسیم کیا کرو، پیر صاحب کا بیڑا آئے گا، سب کو لے کے نکل جائے گا.
اللہ خدا اسی دھوکے میں تو یہ مر گئے. آج نہ بیڑا آیا نہ بیڑے والا آیا. بل یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. اللہ پاک ہے جو آسمانوں کو تھامنے والا، زمین کو تھامنے والا. اگر اللہ نہ تھالے تو اپنی جگہ سے آسمان بھی گر جائیں، زمینیں بھی پھٹ جائیں، کون ہے پھر روکے گا؟ وَلَئِن زَالَتَا، اگر آسمان و زمین اپنی جگہ سے ہل جائیں، ان امسکہما من احد من بعدہ، اللہ کے سوا کوئی ہے جو ان کو روک سکے؟ نہیں. اچھا جب ثابت ہو گیا میرا مولا مشرک ہے، باغی ہے تیرے، پھر ان کو تم پکڑتا کیوں نہیں؟ فرمایا انہ کان حلیما غفورا. اللہ علم والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی رحم والے ہیں، اللہ کرم والے ہیں. بندوں کو مہلت دیتے ہیں کہ شاید عقیدہ ٹھیک کر لیں، شاید توبہ کر لیں، شاید غلطی کو سمجھ جائیں. غفوراً، اور اگر 70 سال بھی شرک کرے، ایک دفعہ توبہ کر کے کلمہ پڑھ لے، اللہ سارے گناہ بخشنے کے لیے تیار ہے. فرمایا انہ کان حلیما غفورا. دعا کریں اللہ ہمارے گناہ بھی معاف کر دے اور ہماری ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما دے اور اپنے دین کی خدمت سے اللہ محروم نہ فرمائے. دعا کیا کرو اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. الحمدللہ میں نے آپ لوگوں سے اللہ کا شکر ہے کبھی کچھ نہیں مانگا. ایک بات ہے بس، دعا کیا. اگر ایک آدمی نے پاکستان سے عمرے کا احرام یا کہیں سے بھی عمرے کا احرام باندھا، جب مکہ مکرمہ آیا تو تھکا ہوا تھا، رات کا جاگا ہوا، جہاز میں جاگا ہوا، سو گیا، اٹھنے کے بعد عمرہ کیا، کوئی بات نہیں. شرط یہ ہے کہ احرام نہ کھولے، رہے گا احرام میں. اگر احرام کھول کے کپڑے پہن کے سو گیا پھر تو دم پڑ گئی. اگر احرام نہ کھولے اسی احرام میں سو جائے کوئی بات، اٹھے غسل کرے، فجر کی نماز پڑھے، پھر جا کے عمرہ کرو. کہتے جی کہ طواف کا جو نیت ہوتا ہے وہ چلتے چلتے کرنا چاہیے یا رک کے کرنا چاہیے؟ رک کے کرنا چاہیے. نیت کا مقام دل ہے، لیکن نیت کہاں سے شروع ہوگی؟ حجر اسود کے سامنے سے ایسے کھڑا ہو کہ حجر اسود کا کنارہ اس کے کندھے کے برابر ہو، اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے پھر چلے گا. کہتے کہ جی عورتیں جو سودا بیچتی ہیں یہ سودا بیچنا جائز ہے. بھئی عورتیں اگر عورتوں کے لیے بیچیں، وہاں غیر مرد مارکیٹ میں نہ جائیں. جیسے بعض مارکیٹیں اسلامی ملک میں مخصوص ہوتی ہیں خواتین کے لیے کہ وہاں ملازم بھی خواتین، چوکیدار بھی خواتین، دکاندار بھی خواتین، گاہک بھی خواتین، کوئی حرج نہیں. تجارت کرنا جائز ہے. بی بی خدیجہ تجارت نہیں کرتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیسے دیے، تجارت کے لیے بھیجا. تو اگر عورت کا تجارت کرنا ناجائز ہوتا تو میرے مدنی پاک ان کا پیسہ لے کے تجارت پہ جاتے. تجارت کرنا تو جائز ہے، لیکن یہ اختلاط جو ہے کہ بھئی مرد عورت سے سودا خرید رہا ہے اور عورت مردوں سے خرید رہی ہے اور بھاؤ تاؤ ہو رہے ہیں اور اس میں اشوا و غمزہ و ادائیں ہو رہی ہیں اور کنایات و اشارات میں بکواس ہو رہے ہیں، یہ تو بالکل حرام ہے.
کہتے جی کہ حدود حرم میں یا مکے میں عورتوں پہ پردے کا حکم، یعنی جہاں پردے کا حکم آیا ہے وہاں پردہ نہیں ہے، تمہارے ملک میں ہے، یہ اچھی بات ہے بھائی جہاں قرآن آیا، جہاں نبی پیدا ہوا وہاں تو شریعت رہی نہیں، کھلے پھرتے رہو۔ خدا کے بندے ہر حال میں پردہ ہے، حتیٰ کہ حالت احرام میں عورت منہ پہ کپڑا نہ ڈالے، من احرام میں عورت چہرہ کھلا رکھے، کیا مطلب؟ یعنی پہلے کھلا نہیں تھا، اگر ہمیشہ کھلا ہوا تھا تو احرام میں کھلا رکھنے کا کیا معنی؟ بھئی پہلے پردہ ہوگا تو بیچاری کھلا رکھے گی نا، جس کو پہلے کبھی اس نے پردہ کیا ہی نہیں تو کھلا کیا رکھے گی؟ اچھا اسی طرح حکم ہے کہ مرد کے لیے کہ مرد سر پہ احرام کی حالت میں کپڑا نہ ڈالیں، یعنی پہلے ڈالیں گے یعنی جو پہلے ہی نہیں ڈالتے ماشاءاللہ تو ان کے لیے تو ہر وقت احرام ہے نا ماشاءاللہ، وہ تو احرام میں پھر رہے ہیں، وہ تو حضور کی سنت کے سب سے بڑے دشمن ہیں کہ میرے مدنی نے کبھی سر ننگا ہو کے بازار میں نہیں پھیرے حضور، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گلیوں میں نہیں گئے، سرکار دو عالم نے ہمیشہ ٹوپی مبارک کے اوپر پگڑی مبارک باندھی ہے، اور اگر کبھی ٹوپی مبارک نہیں بھی ملی یا دھلی ہوئی نہیں تھی تو آپ کپڑا رکھ کے اوپر باندھ دیتے تھے، کیونکہ بالوں میں آپ تیل لگاتے تھے تاکہ پگڑی مبارک کو تیل نہ لگ جائے، کپڑا رکھ کے اوپر پگڑی باندھتے تھے۔ اور اللہ کا قرآن ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب مسجد میں آؤ نماز کے لیے تیار ہو کے آؤ۔ تم اگر کسی کو ملنے کے لیے جاتے ہو، بادشاہوں کو ملنے کے لیے جاتے ہو، تیار ہوتے ہو تو بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار میں آ رہے ہو تو کسی کا کپڑا نہیں ہے اور کسی کا کچھ۔ عورت کے لیے احرام میں بھی بی بی عائشہ نے مسئلہ حل کر دیا، فرمایا کنا اذا هذین الرجال صدلنا علی وجوہنا، کہ جب مرد قریب آتے تھے ہم کپڑا ڈال لیتے، اگر مرد دور چلے جاتے تھے تو ہم کپڑا اتار کے بیٹھ جاتے۔ تو اب بھی یہی ہوگا، اب چونکہ مرد ہر وقت رہتے ہیں تو کپڑا ڈال لے اور تاکہ اس کا چہرہ نہ کھلا ہو کسی طرح پہ، کیونکہ جو عورتیں چہرہ ننگا کر کے یا بال ظاہر ہوں یا ان کے عضو کا کوئی حصہ ظاہر ہو، ایسی عورتوں پہ تو اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ کہ حضور کے میلاد کا طریقہ کیا ہے؟ جب میلاد بدعت ہے تو طریقے کا کیا معنی؟ حضور کے میلاد کا طریقہ یہ ہے کہ حضور کی اتباع کرو، ہر نماز پابندی سے پڑھو، جو نماز پابندی سے پڑھے گا فرض پڑھے گا، سنت پڑھے گا، واجب پڑھے گا، نفل پڑھے گا، کتنے دفعہ کہے گا السلام علیکم ایھا النبی، اور جو صرف 12 ربیع الاول کو پیدا ہوگا اس کا کیا علاج ہے؟ کہ تبلیغی جماعت کے ساتھ جانا ضروری ہے نا، یہ نہیں تم ڈاکوؤں کے ساتھ جاؤ، چوروں کے ساتھ جاؤ، تبلیغ والوں کے ساتھ کیوں جاتے ہو؟ تم ان کے ساتھ جاؤ جو قتل کرتے ہیں، ڈاکہ مارتے ہیں، بلیک مارکیٹنگ کرتے ہیں، جو انشورنس میں کام کرتے ہیں، جو بینکوں کو چلاتے ہیں، جو سود کھلاتے ہیں، یہ بیچارے تو تمہیں کہیں گے کلمہ پڑھو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، تبلیغ کرو، قرآن پڑھو، کتاب پڑھو، یہ تو تمہیں پریشانی ہوگی۔ اللہ نے جتنے نبی بھیجے ان کے ذمہ کیا تھا؟ بلغ ما انزل الیک، میرے مدنی تبلیغ کرو، یہ تو نبی کا کام ہے۔ باقی غلطیاں کس میں نہیں ہوتی؟ ہر جماعت فرشتے ہوتے، ہر جماعت میں غلط آدمی بھی ہوتے، میرے جیسا آدمی کو جاہل چل پڑے تو میری غلطی ہے، جماعت کی تو نہیں نا۔ اسلام میں جانوروں کا شکار کھیلنا جائز ہے، جانوروں کا جائز ہے، بندوں کا جائز نہیں، جانوروں کا جائز ہے۔ میں نے جھوٹی قسم اٹھائی تھی، بھائی جھوٹی قسم کا کفارہ نہیں ہوتا، بے وقوف آدمی بات سمجھو، کفارہ تب ہے قسم اٹھا کے توڑ دی۔ ایک آدمی اٹھائی جھوٹی قسم رہا ہے، وہ تو شہادت زور ہے، اس پر تو اللہ کا غضب ہے، وہ تو توبہ کرے، وہ گناہگار ہے، اس کا کیا کفارہ ہے؟
کفارہ وہ ہوتا ہے کہ میں نے قسم کھائی تھی مثلا کہ بھئی میں تمہارے ساتھ کبھی بات نہیں کروں گا، اللہ ہے، اب بات کر لی تو قسم ٹوٹ گئی تو 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلاؤ یا ان کو کپڑے جوڑا کپڑے لے کے دو۔ جو جھوٹی قسم ہے وہ تو گناہ ہے، شہادت زور ہے، اور جھوٹی شہادت جو ہے وہ تو شرک کے بعد حضور پاک نے حدیث میں بیان فرمایا۔ توبہ کرو بس، کوئی کفارہ نہیں، توبہ کرو بس۔ کہتے ہیں جی کہ سرما لگانا سنت ہے، حضور پاک لگاتے تھے، بالکل سنت ہے، لیکن آج انگریزوں نے ہمارے دماغ میں بٹھا دیا ہے کہ بالکل نہ لگانا ہے، اس میں سیسا ہوتا ہے، آدمی اندھا ہو جاتا ہے۔ اور جب تک ہمارے باپ دادا جو تھے نا وہ سرما لگاتے تھے، 120 سال کی عمر میں بھی قرآن پڑھ لیتے تھے بغیر اینک کے۔ جب سے تم نے منع کیا، اللہ کا شکر ہے 10 سال کے بچوں کو بھی 4 نمبر کی اینک لگی ہوئی ہے۔ سرما سنت ہے، سرکار دو عالم سفر میں بھی کبھی یہ نہیں کہ سرما ساتھ نہ رکھا ہو، سرما بھی، کنگھی مبارک بھی اور تیل بھی، یہ ساری چیزیں حضور کے ساتھ ہوتی تھیں۔ شلوار جو ہے ٹخنے سے اوپر ہو، بہت اچھی بات تو ہے، پنڈلی آدھی پنڈلی تک، ورنہ کم از کم ٹخنے سے اوپر شلوار ہے، پاجامہ ہے، کرتا ہے، کوئی کپڑا ہے۔ مجھے پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ نماز میں بھی۔ میرا بھائی یہ بیماری ہے اور معذوری ہے، مجبوری ہے، آپ ہر نماز کے لیے وضو نیا کریں۔ کیا مانا؟ مغرب کی اذان کے وقت آپ نے وضو کیا، اب مغرب سے لے کر عشاء تک وہی وضو کافی ہے۔ نماز پڑھو، سنت پڑھو، نفل پڑھو، طواف کرو، وہی وضو کا۔ اب جب عشاء کے لیے وقت داخل ہوگا پھر نیا وضو کرو، اور انڈر ویئر رکھ لو، اس کو دھو لیا۔ اگر کوئی آدمی زندہ ہے وہ وصیت کرتا ہے کہ بھئی میرے لیے عمرہ کرو، یا معذور ہے، زندہ تو ہے لیکن معذور ہے، اس کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ فوت ہو گئے، رشتہ دار والدین، ان کے لیے کر سکتے ہیں۔ بہرحال جو حجر اسود پر بوسہ دینے کے لیے لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک بات یاد رکھو، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ مثلا یہ کعبہ شریف، ہم آ رہے تھے، یہاں لائن لگ گئی، اب کبھی ہم ادھر ہٹ گئے، کبھی پھر پیچھے ہٹ گئے، کبھی ادھر آ گئے، کبھی ادھر سے پھر یوں لائن آ گئے، تو طواف تو ختم ہو گیا تمہارا۔ جب طواف میں کعبے کی طرف پشت ہو جائے یا کعبے کی طرف سینہ ہو جائے، وہ طواف تو گیا۔ طواف تو نماز کے حکم میں ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اگر لائن لگ جائے پھر جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا وہاں سے آگے طواف شروع کریں۔ بوسہ دینے کے بعد جہاں سے ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی ہو، جیسے ہم جنازے میں کھڑے ہو جاتے پھر آدمی ایک قدم پیچھے ہٹ کے پھر چلے، ہو سکتا ہے میرا قدم آگے گیا ہو یا پیچھے گیا ہو۔ کہتے جی کہ کسی مسلمان کو اپنے آپ کو حنفی، شافعی، دیوبندی کہلانا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ کیوں نہ جائز ہے؟ مکی، عراقی، یمنی، مصری، ہندی، پاکستانی، یہ کہلانا جائز ہے۔ باقی غصہ تم اماموں سے ہے نہیں، یہ کیا وجہ ہوگی؟ ہم پوچھتے ہیں کون ہو گئے تو پاکستانی، تم کون ہو بنگالی، تم کون ہو برمی، تم کون ہو بھائی جی ترکی، تم کون ہو جی مصری، یہ جائز ہے؟ امام کا نام آئے تو تمہیں کانٹے چبھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ بالکل جائز ہے، اس میں کیا ہے؟ کعبہ شریف کا غلاف تبرک کے لیے گھر میں رکھ لیں، بالکل رکھ لیں۔ حضور پاک کی مزار مبارک پر غلاف ہے، اور وہ حضور نے نہیں ڈالا، نہ صحابہ نے ڈالا ہے، وہ تو سینکڑوں سال بعد بادشاہوں نے ڈالا ہے۔
نہ حضور پاک نے ڈالا ہے اور نہ ابو بکر عمر عثمان والی بی بی فاطمہ حسن حسین نے ڈالا ہے، یاد رکھو۔ وہ تو بعد میں آگے بادشاہوں نے ڈالا ہے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اب باقی رکھو۔ جی کہ اگر ہم پیر صاحب کی قبر پہ جانور لے جائیں لیکن ذبح کرتے وقت تو ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، لیکن لے کے جانے جو ہے وہ تو غیر اللہ کا نام ہو گیا، آگے لاکھ دفعہ اللہ کا نام لیتے رہو حلال نہیں ہوتا۔ ایک بات سمجھو، مثلا اچھا کیا 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 کیا